أشهد أن محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، ہمیں بھی اللہ خیریت سے رکھے. اللہ تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر سے رکھے، اور آپ سب کو میری طرف سے عید میلاد النبی یعنی عید نور مبارک ہو، مبارک ہو. مگر ایک 2 منٹ کے لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا مبارکباد کے ساتھ کہ صرف اب نام سے نہیں چلے گا مبارکبادی. اب ہمارا راستہ جو بھولے بھٹکے ہیں وہ راستے پہ آنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے. مرحبا مرحبا کہنے سے یا زندے لہرانے سے ثواب تو ضرور ملے گا، محبت کا اظہار ہے، وہ محبت بھی ضرور فائدہ مند ہوگی. مگر بات جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آقا کو اگر ہمیں خوش کرنا ہے تو پھر ہم جو ہمارا راستہ ہے اس کو بھول کر چل رہے ہیں، تو پھر وہ راستے کو اس مبارک بادی والے مہینے کے صدقے اس راستے سے ہمیں ہٹنا ہوگا. اور جو راستہ ہمارے لیے کئی صدیوں ہجروں پہلے ہمارے آقا نے چنا ہے، اور سرکار معراج پر جب گئے اور جو تحفہ ملا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. خیر دیکھا دیکھی ہم نے کر لیا، نیاز بنا لی، جھنڈے لہرا لیے، صبح شادی کو اٹھ گئے، سلام میں حاضری دے دی. صرف ایک دن کے لیے نہیں. اگر تمہیں سچی محبت ہے مدینے والے آقا سے، ہمارے آقا سے، تو پھر عہد کر لو. جو آقا نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، جو راستہ دکھانے کے لیے جو قربانیاں دی ہے، اس قربانیوں کو دل و دماغ نظروں میں رکھ کے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور ہم اگر عمل کریں گے تو پھر یہ سارے دکھ ہمارے جو ہیں آج کل جو چلتے ہیں، لوگ بیماریوں سے پریشان ہیں، بڑے ڈر گئے ہیں بیماری سے، یعنی کورونا یعنی اللہ کیا عذاب ہے. آپ اتنا سوچیں، ایک معمولی سی عذاب کی حصے سے معمولی عذاب کا ذریعہ نام کورونا بن کر آیا اور ہم سب پریشان ہو گئے. ایک دوسرے سے بات کرنا، ملنا جلنا، آپ سمجھ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. مگر کورونا بیماری یا بلا یا اللہ کی طرف سے عذاب یا جو بھی ہو، اس سے ڈرے ہیں تو پھر
وہ بیماری کو نازل کرنے والے رب سے اگر ہم ڈر جائیں تو ہم کتنے فائدے میں رہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا سیکھو اور حضور سے پیار کرنا سیکھو۔ اس لیے میرے محترم، میرے بچے بچیاں جو میرے مرید طالب ہیں، اور کوئی انجانا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے دیکھتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، تو میں اس سے بھی یہ کہوں گا، صرف اب بات کرنے سے معاملہ فٹ نہیں ہوگا، بات کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہ کریں گے۔ اس لیے ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے خوب کہا ہے، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاک کی فطرت ہے، نہ نوری ہے ناری، یہیں کہ یہیں یہ سب رہ جائے گا، یہ سب ہڈیاں گوشت یہیں پڑا رہ جائے گا، قبر میں سڑ جائے گا، کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اگر ہم عاشق رسول رہے تو یہی سلامت رہے گا، یہاں تک کہ ہمارے کفن میں داغ بھی نہیں رہے گا۔ تو میں آپ کو لمبی چوڑی کوئی نصیحت کرنا نہیں چاہتا، آپ سب جانتے ہیں، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور ہم فقیروں کا، بزرگوں کا، حالانکہ میں تو ایسا نہیں ہوں، میں ان کے راستے پہ چل پڑا ہوں، شاید مجھے منزل مل جائے، مگر کہنا یہ ہے کہ ہم کب تک یہ باتیں کرتے رہیں گے، کب تک باتیں کرتے رہیں گے؟ کیا ابھی بھی ہمارے لیے توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی ہم گناہ سے باز آ کر توبہ کے لسٹ میں ہمارا نام نہیں لکھوائیں گے؟ یہ کب تک چلے گا؟ اس لیے مبارکبادی کے ساتھ ساتھ میری کھٹی میٹھی تیکھی باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہے تو برائے کرم میرے لیے نہیں، آقا کریم کے لیے جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہمارے لیے، آپ یار تاریخ پڑھو نا یار، آپ تھوڑی سی زندگی، اپنی زندگی کو کیوں بنا کے چلتے ہو؟ بس کام کرنا ہے، صبح جانا ہے، جاب کرنا ہے، وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، اسے خوش کرنا ہے، یہ تحفہ دینا ہے، یہ میت میں جانا ہے، یہ تو ہوتا رہے گا، یہ تو ہوتا رہے گا۔ ہم جس کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، کل ایسا بھی ہو گیا، لوگ ہمیں بھی دفن کرنے کے لیے آ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ جو یہ آواز آپ سن رہے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے یہ آواز بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے برائے مہربانی آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، نبی کے صدقے میں وہ قربانیوں کو یاد کرو۔ حضور نے پتھر کھائے، حضور نے 3 دن بھوکے رہ کر صحاباؤں کے ساتھ کھندے کھودی، حضور غار ہیرا میں ہمارے لیے رات بھر عبادت کے لیے آہیں اور آنسو بہائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہی طائف میں پتھر کھائے۔ حضور نے ہر وقت ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھاتے ہوئے یہی رونا روئے ہمارے لیے۔ حضور کے صحاباؤں نے قربانی دی ہمارے لیے، حضور کے نواسوں نے قربانی دی ہمارے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، آنے والی امت کو بخش دے، آنے والی امت کو بخش دے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے اور میری امت آتی رہے، ان تمام کو بخش دے۔ آپ کی بیٹیوں کا، ماں فاطمہ خاتون جنت کا، حضرت ماں عائشہ صدیقہ کا، حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ کا، یہ قربانیاں دیکھو یار، تھوڑا وقت نکال کر کتابیں پڑھو، اچھے سیدوں کے، مولاناؤں کے بیان میں جاؤ، اپنے ذہن میں باتیں ڈالو، دل کے اندر باتیں ڈالو اور عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ بس یہیں رہ جائے گا سفر، اور سفر کی منزل کب ختم ہوگی اور اس کا نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ رات دن فریستہ، موت کا پنجہ ہمارے پیچھے ہی ہے۔ اس لیے پھر سے میں عزیزانہ طور سے یہی کہوں گا کہ آپ عمل والی زندگی بنانا سیکھو، اپنے آپ سدھارو، پہلے اپنے آپ میں چینج لاؤ،
پھر اپنے گھر والوں میں چینجز لاؤ. پھر ہم اگر چینج ہوں گے، ہمارے گھر والے ہوں گے تو پڑوس والے بھی ہوں گے. ہمارا گھر درود و سلام والا ہوگا تو پڑوس والے دور سے دیکھیں گے، کہیں گے یہ روزانہ شام کو کیا سب جمع ہو کے بیٹھتے ہیں. دھیرے سے آ کے پوچھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہم کہیں گے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں. تو کہے گا ہم بھی آ سکتے ہیں. تو ہمارے گھر کو درود و سلام کا گھر بناؤ، درود و سلام کے نور کا اجالا بناؤ. یہی درود و سلام آپ کی دنیا کی ہر منزل میں کام آئے گا، آخرت کی منزل میں کام آئے گا. اور سوال و جواب کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر فرشتے نے پوچھ لیا کہ من ربوں کا، من دینوں کا، اور یہ کون ہے، تو برائے کرم پھر سے کہتا ہوں ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ. صلی اللہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، ایسے پڑھتے رہو کہ فرشتے کہیں یہ کون ہے، اس سے پہلے میرے آقا کہہ دے کہ اس سے مت پوچھو یہ کون ہے، مجھے پوچھو یہ میرا سچا امتی ہے، یا مجھے پوچھو یہ میری سچی امتی ہے، یہ میری بیٹی ہے، اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، میرا بیٹا ہے، یہ میرا عاشق ہے. ایسے بنو. خیر، تیکھی میٹھی کہانیوں کے ساتھ آپ کو پھر سے عید میلاد النبی مبارک، پر یہ شرط سے کہ آپ عمل کرو گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.